جی Assalamu alaikum, students and viewers. Welcome to this webinar on CSS and PMS. I am Principal Officers Academy, SSP Hamad, اور میرے ساتھ ہیں my wife سحر حماد. ہمارا یہ جو ویبینار یہ سیمینار جو ہے یہ بیسیکلی چونکہ سی ایس ایس کے بارے میں ہے اور پی ایم ایس کے بارے میں ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی این انفارمیٹیو سیمینار، اور اس میں بہت سی باتیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا آج انشاءاللہ جو کہ سی ایس ایس کے بارے میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایسپائرنٹس ہیں ان کے لیے بینیفیشیل ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ سیمینار سٹارٹ کریں اس سے پہلے دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو امید ہے کہ آپ روزے رکھ رہے ہوں گے اور آپ کو رمضان المبارک جو ہے اس کے مقدس مہینے میں یہ روزے رکھنے چاہیے اور امید ہے کہ آپ رکھ رہے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ویسے بھی اکیڈمیز چونکہ بند ہیں بیکاز آف کرونا وائرس، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ جلد یہ ڈیزیز جو ہے اس پر قابو پا لیا جائے گا اور اس کے بعد اکیڈمیز کھل جائیں گی. تو بہرحال جب تک وہ بند ہیں اتنے تک ویسے بھی جو کہ اسٹوڈنٹس اکیڈمیز میں نہیں آ سکتے تو اس کے لیے بھی ایک اسینشیل ہے کہ ان کے لیے کہ وہ لازمی بات اپنے سی ایس ایس کی یا پی ایم ایس کی جو اسٹڈیز ہیں ان کو جاری رکھنا چاہتے ہوں گے تو اس کے لیے پھر آن لائن کورسز جو ہیں ہم نے سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اور انشاءاللہ ہمارے یہ جو آن لائن کورسز ہیں یہ ابھی سٹارٹ ہوں گے 12th آف دس منتھ، اور اس کی جو ایڈمیشن ڈیڈ لائن ہوگی پھر وہ 9th آف دس منتھ ہے. تو آج والا ایک سیمینار ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے، میں نے جیسے کہا بہت ہی بینیفیشیل ثابت ہوگا انشاءاللہ، جو کہ چاہے وہ لاہور کے ہوں، چاہے وہ پاکستان کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، ریموٹ ایریاز میں ہوں، فار فلنگ ایریاز میں ہوں، جو کہ لاہور نہیں آ سکتے، ان کے لیے خاص طور پہ آن لائن کورسز جو ہیں وہ بہت ہی فائدہ مند ہوں گے. لیکن یہ جو آن لائن کورسز ہیں جو کہ آفیسر اکیڈمی نے پہلی دفعہ سٹارٹ کیے ہیں، اور اس کے بارے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کو اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ سحر جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد پھر میں آتا ہوں سی ایس ایس کی طرف انشاءاللہ. سحر. السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کورس لانچ کیا ہے جس کا نام ہے سی ایس ایس پی ایم ایس آن لائن ماسٹر کلاس، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ ایک تو کووڈ-19 کی وجہ سے ٹرانزیشن ہو رہا ہے پوری دنیا میں ای لرننگ کی طرف. دوسری ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جن کنٹریز میں ایجوکیشن بہت اچھی ہے وہاں پر بلینڈڈ لرننگ کا کانسیپٹ ہے، اور بلینڈڈ لرننگ کا مطلب ہوتا ہے دیٹ یو میک یوز آف ٹریڈیشنل موڈز آف ایجوکیشن along with incorporating newer technological advancements. جیسے کہ آپ بات کرتے ہیں let's say ای لرننگ پورٹلس کی، لرننگ مینجمنٹ سسٹمس کی، میکنگ یوز آف انٹرنیٹ، میکنگ یوز آف اسمارٹ بورڈز. تو پاکستان میں بھی کچھ جگہوں پر اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. ہم نے انیشلی جیسے کہ پورے پاکستان میں زوم پر لائیو کلاسز ہو رہی ہیں، تو ہمارے جو آن گوئنگ سیشنز تھے کرونا آؤٹ بریک سے پہلے ان کے ساتھ ہم نے ایکسپیریمنٹل کلاسز رکھی تھیں زوم پر، اینڈ وی کنکلوڈیڈ کہ زوم جو ہے وہ اتنا انٹرسٹنگ لرننگ ایکسپیرئنس نہیں دے پاتا اسٹوڈنٹس کو. اس کی کچھ ریزنز ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے زوم آپ سب کے انٹرنیٹ پر. اگر کسی کا بھی انٹرنیٹ پرابلمٹک ہے تو آپ کا وہ لرننگ ایکسپیرئنس ڈسرپٹ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کا ایکسپیرئنس ڈسرپٹ ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کے وہ آؤٹ کمز فیوریبل نہیں ہوتے. اس وجہ سے وی تھاٹ اباؤٹ اٹ، اور ہم نے ڈسکشن کے بعد فائنلائز کیا، جو ہم نے بہت ریسرچ کنڈکٹ کیا انٹرنیشنلی کس طریقے سے ٹرانزیشن ہو رہی ہے ایجوکیشن. تو وی ٹرائی ٹو انٹروڈیوس اے ڈفرنٹ ماڈل، اور وہ ماڈل ہے ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا، جس میں وی آر ورکنگ ود اے مائکروسافٹ پارٹنر، جس میں ہم نے کورس کریٹ کیا ہے. And then we integrate that with our own customized learning management system. اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو ایکسیس ملتا ہے اپنے پورٹل کا، جس میں ایک یوزر نیم اور پاسورڈ سے آپ انٹر کرتے ہیں. اس کا فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے جو کہ آج ہم آپ کو دیں گے بھی انفیکٹ ٹرائل کلاس کے لیے. سو یو گو ٹو دا ویب سائٹ، ہماری ویب سائٹ ہے جی CSSofficersonline.com. آپ کو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ لاگ ان ملتا ہے. اسٹوڈنٹ لاگ ان میں آپ اپنا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ انٹر کر کے
you get access to our learning management system. وہاں پر آپ کے کورسز جو آپ نے پرچیز کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ کے کورسز آ جاتے ہیں, اور وہ جو کورس ایکسپیرینس ہے اٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ جو آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا. فار انسٹنس آج ہم آپ کو انفیکٹ یوزر نیم اور پاسورڈ بھی دے رہے ہیں, تھوڑی دیر میں ہم اناؤنس کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے اس ویبینار میں, اور اینڈ آف دا ویبینار ہم آپ کو ایک فری یوزر نیم اور پاسورڈ دیں گے جس سے آپ ہمارا ایک لیکچر ایکسپیرئنس کر پائیں گے وداؤٹ پیئنگ اینی فی. آل رائٹ, سو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اٹ از ناٹ اے یوٹیوب ویڈیو. پہلی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کا ہم نے جو لیکچر ریکارڈ کیا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ آپ کی بہت ساری فارم آف انٹریکشنز ہیں, جیسے کہ آپ کی کوئزز آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی ای ریسورسز آ رہے ہوتے ہیں جو اس سے ریلیونٹ ہیں, پھر کچھ اور ویڈیوز جو سے اس کے مطابق آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے دیکھنا. تو اس کا ہم نے ایک پورٹ فولیو کریٹ کیا ہوا ہے جس سے جب اسٹوڈنٹ 1 یا 1.5 گھنٹے کا لیکچر لے کر اٹھے گا تو وہ جانے گا کہ اس نے کچھ سیکھا ہے, اور اس کے آؤٹ کمز اس کے سامنے ہوں گے, آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا. اس کے بعد ہم نے اس میں لائیو سیشنز بھی رکھے ہیں. ایوری 10-15 days ہم لائیو سیشن ود دا ٹیچرز بھی رکھیں گے, جس میں آپ کے جو کوئریز ہیں وہ اگر آپ اپنے پورٹل پہ نہیں پوچھ پائے تو آپ ڈائریکٹلی ٹیچر سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا ایک بہت انٹرسٹنگ فیچر اور بہت امپورٹنٹ میرے خیال میں یہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, اینڈ وی ڈڈ کنسیڈر دس بیفور لانچنگ دا کورس. تو ہم نے ہمارے کورس کو موبائل فرینڈلی بنایا ہے. آپ کے موبائل پر انٹرفیس اتنا ہی انٹرسٹنگ ہے جتنا کہ لیپ ٹاپ پر. سو اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو یہ آپ کو ہیمپر نہیں کرے گا ای لرننگ سے, اور آپ اس طرف جا سکتے ہیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی تھی. اب ہم جو آفر کر رہے ہیں, جو ہماری آفرنگ ہے CSS PMS ماسٹر کلاس, اٹ از ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ آف دا اکیڈمیز جو وہ آفر کر رہی ہیں. اٹ از ویری ویل ورکڈ, اور اس پر ہم نے بہت محنت کی ہے. آئی ہوپ یو ول انجوائے دس. ناؤ گوئنگ بیک ٹو حماد, اور حماد آپ کو بتائیں گے اباؤٹ وائی یو شوڈ چوز آفیسرز اکیڈمی. جی حماد. تھینک یو ویری مچ سہیر. خیر, آفیسرز اکیڈمی کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے بعد میں آؤں گا انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے میں آف کورس چند باتیں کرنا چاہتا ہوں ان آرڈر ٹو موٹیویٹ مائی اسٹوڈنٹس. اور لازمی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جب وہ بیچلرز کر لیتے ہیں یا ماسٹرز کر لیتے ہیں تو دے آر سم ٹائمز پرپلیکسڈ, اور ان کا یہ ویو ہوتا ہے کہ جی اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے. لازمی بات ہے کہ ایوری ون نیڈز اے جاب, اے گڈ جاب, اور ایسی جاب جس میں مثال کے طور میں کہہ سکتے ہیں کہ سوشل رینکنگ ہائی ہو. جاب سے کئی طرح کی ہوتی ہیں, آکوپیشنز آر آف ڈفرنٹ ٹائپس, لیکن جن کی رینکنگز ہائی ہوتی ہیں لازمی بات ہر کوئی چاہے گا کہ میں وہ آکوپیشن جو ہے یہ جاب حاصل کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ CSS جو ہے وہ اس وقت جتنی بھی آکوپیشنز ہیں پاکستان میں ان کے بارے میں ہم اگر رینکنگ میں دیکھیں تو لازمی بات ہے کہ CSS جو ہے وہ ٹاپ پہ آتی ہے, اور جتنی بھی گورنمنٹ جابس ہیں آف کورس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا ریگارڈنگ CSS, اور ویسے بھی کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم CSS کیوں کریں. یعنی کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے MBA کر لیا مثال کے طور پہ, ایک اور ڈگری ان کے پاس ہے, تو ہم CSS کیوں کریں, ہم کسی پرائیویٹ کمپنی کو جوائن کیوں نہ کریں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ اور اچھا کویشچن ہے, اور اسٹوڈنٹس کو میں ذرا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. اور جیسے میں اپنے ویسے سیمینارز میں بات اکثر کہہ چکا ہوں, اور میں دوبارہ اس بات پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں, اس پہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آکوپیشن جو ہے اس میں 3 سوشل ریوارڈس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو فیمس جو سوشیولوجسٹ ہے میکس ویبر, اس کے مطابق 3 سوشل ریوارڈس ہیں. ایک ہے جی کہ اس میں آپ کے پاس سیلری اچھی ہے, اس کو میں سمپلیفائی کر رہا ہوں. ایک ہے کہ آپ کے پاس پاور اینڈ اتھارٹی, اور ایک ہے کہ آپ اس جاب میں پریسٹیج بھی ہو. تو اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں تو کیا ایک پرائیویٹ کمپنی جوائن کرنا یا گورنمنٹ کی جاب, جس کو میں CSS کی بات کروں, آف کورس PMS میں آتا ہے, سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے, تو کیا CSS کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, یا ایک پرائیویٹ کمپنی جوائن کرنا, یا پرائیویٹ کو بینک کو جوائن کرنا, یا کہ اور کسی جگہ پہ جاب کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن میں سوشل ریوارڈ زیادہ ہوں گے لازمی بات ہے کہ ہر انسان وہی کرنا چاہے گا.
چنانچہ یہ کوئی ایسی اپروچ نہیں ہے کہ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ CSS آپ کریں, مطلب اٹ مائٹ بی سبجیکٹیو, اس لیے میں آپ کو آبجیکٹیو باتیں بتا رہا ہوں, یعنی کہ ایسی باتیں جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. چنانچہ کیا سیلری بہتر ہے CSS کی جابس ہے؟ بالکل بہتر ہے, اور ایون میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرائیویٹ جاب جو آج کل ملتی ہے کسی کو بھی پاکستان میں, کنسیڈرنگ کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے ڈیلیپیڈیٹڈ سچویشن, اس میں آپ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ جاب کی سیلری ہے دیٹ از فار لیس دین دا ون جو کہ آپ کو ملتی ہے ان اے گورنمنٹ جاب جس کو ہم CSS کی بات کر رہے ہیں. لیکن چلے سیلری از ون آف دا فیکٹرز. دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پاور, جس کے بارے میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو ٹرم ہے, لیکن ڈز ناٹ اونلی پوزیس اے نیگیٹو کونوٹیشن, اے پازیٹیو ایز ویل. اور اس کے اندر جو پازیٹیو سائڈ اس کی ہے دیٹ از کالڈ اتھارٹی اکارڈنگ ٹو میکس ویبر. تو آج اتھارٹی کس میں زیادہ ہے؟ لازمی بات ہے کہ دے آر نیومرس جابس, اور اتھارٹی جو ہے ان کے پاور کا مطلب ایسے ہوتا ہے دا ایبلٹی ٹو انفلوئنس سم ون. اگر وہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہو تو وہ لازمی بات ہے نیگیٹو پاور ہے, لیکن جو پازیٹیو پاور ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اتھارٹی. تو اتھارٹی جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ زیادہ کس میں پائی جاتی ہے, اور وہ سم ہاؤ پاکستان, ویسے پاکستان ایک ڈیولپنگ اسٹیٹ ہے, پاکستان میں باہر جابس کی بڑی امپورٹنس ہے گورنمنٹ جابس کی, تو اتھارٹی جو ریلیٹیولی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے گورنمنٹ جابس میں وہ والا CSS میں. اور دوسری بات یہ کہ اتھارٹی جو ہے وہ آپ کو جو ملتی ہے وہ اس کا مطلب ہے سوشلی گیون ہے, سوشلی پرووائڈیڈ ہے, ایک لیگل اتھارٹی ہے. اور اس کا فائدہ جو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ کو جانتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ کے 3 پلرز ہوتے ہیں, جیسے لیجسلیچر ہے, جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے. تو یہ جو بیوروکریسی ہے, CSS آفیسز جو ہیں یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہیں, اور ایگزیکٹو جو ہے بڑا امپورٹنٹ ایک پلر آف دا اسٹیٹ. لازمی بات ہے کہ لاز کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے, رولز کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے, جو کورٹس کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے, کرائم کو روکنے کے لیے, ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے, ریونیو کو جنریٹ کرنے کے لیے, اور باقی مختلف سروسز جو پرووائڈ کرنے کے لیے, اس کے لیے بیوروکریسی کا بڑا ایک امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ رول ہے. اس کا مطلب کسی بھی اسٹیٹ کی, کسی بھی ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جو پروگریس ہے, اس کی جو میں سمجھتا ہوں اپ لفٹ ہے, اس کی ریکنسٹرکشن ہے, اس کے لیے بیوروکریسی پلیز اے ویری پیوٹل رول. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیوروکریسی کی امپورٹنس کو لازمی بات ہے کہ اگنور نہیں کر سکتے. اس چوتھی آپ دیکھیں کہ اتھارٹی جو ہے وہ ایک پرائیویٹ جاب میں بھی آپ کے پاس ہوتی ہے, اگر آپ بینک میں مینیجر ہیں آپ کی اتھارٹی ہے, لیکن دیٹ از لمیٹڈ. لیکن یہ جو اتھارٹی ملتی ہے آپ کو CSS کرنے کے بعد, اٹ از آف اے ڈائیورس نیچر. جیسے میں نے ابھی کہا کہ پولیس میں جا کے آپ کرائم روک سکتے ہیں, آپ DMG یا جس کا نیا نام ہے PAS, اس میں جا کے آپ ایڈمنسٹریشن چلا سکتے ہیں, ریونیو جنریشن کر سکتے ہیں کسٹمز میں جا کر, یا IRS ان لینڈ ریونیو سروسز, یا فورن سروسز میں جا کے آپ پاکستان کا امیج اور بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی آپ کو سوسائٹی دے گی تو تبھی جا کے اسٹیٹ آپ کو دے گی, تبھی جا کے آپ اس اتھارٹی کا ایک پازیٹیو جو اس کا رول ہے اس کا پلے کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ایک تو اتھارٹی ہے. چنانچہ تھرڈ جو ہے وہ ہے پریسٹیج. سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ میں سمجھتا ہوں لائف میں بھی لازمی بات ہے کہ ایک جو ایسپیکٹ ہے, ریوارڈ ہے آپ کے لیے کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی آکیپیشن میں, کسی بھی جاب میں, وہ ہے پریسٹیج, یعنی کہ سوشل رسپیکٹ, سوشل ایڈمائریشن, سوشل ریکگنیشن. چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ تینوں جو سوشل ریوارڈز ہیں یہ ریلیٹیولی کس میں زیادہ ہیں, یہ ہیں CSS میں. چنانچہ اسی لیے جو ہے میرا ایک فوکس ہے, یہ ایمفسس رہا ہے وہ CSS کی ایجوکیشن کے اوپر اسی لیے رہا ہے. چنانچہ ہم ایک ریولوشنری جو چینج لا سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر, ریولوشنری چینج لا سکتے ہیں. چنانچہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر. چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں سوشل ریوارڈ اس میں زیادہ, اس لیے ایک پوائنٹ یاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگ پھر بھی جو ہیں دے ریمین پزل کہ جناب یہ کنفیوزڈ, یعنی کہ بیفلڈ رادر, کہ بھئی یہ جو CSS ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ٹف ایگزام ہے, یہ پتہ نہیں کہ آسمان سے اتر کے آیا. ایسا نہیں, ہرگز نہیں ہے. دیکھیے عام ایگزامس کی طرح یہ بھی ایک ایگزام ہے, صرف فرق یہ ہے کہ ہم جب باقی ایگزامز ہوتے ہیں اس میں بھی کوالٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے, لیکن سم ہاؤ میں کہتا رہا تھا انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم آف ایگزامینیشن ہے اس میں کچھ اس طرح کا سسٹم ہے جیسے بیچلرز کا ہے یا ایون ماسٹرز کا یا باقی ایگزامینیشنز کا ہے کہ جہاں پر کریمنگ جو ہے دیٹ میٹرز اے لاٹ. وہاں پہ آپ بس سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے, کانسیپٹ پتہ ہے کہ نہیں پتہ, آپ جا کے لکھیں اور آپ ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. صرف اس کا, حالانکہ وہاں بھی کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت تھی, لیکن CSS کے اندر آپ اس لیے لوگ اکثر اس کو مشکل سمجھتے ہیں چونکہ یہاں پر واقعی کوالٹی چاہیے, یہاں پر واقعی کانسیپٹس چاہیے, واقعی ہی کلیریفیکیشن چاہیے آف
کانسیپٹ پھر آپ جا کے اس کو جو ہے صحیح پرفارم کر سکتے ہیں اپنے ایگزامینیشن کے اندر, تبھی جا کے آپ ٹاپ 100 میں یا ٹاپ 150 میں آ سکتے ہیں, اور پھر جا کے آپ جو ہے اس ایگزام کو کوالیفائی کر کے ایک پریسٹیجیس سروس حاصل, پریسٹیجیس جو جاب حاصل کر سکتے ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو CSS ہے یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے, یہ کوئی امپاسبل ٹاسک نہیں ہے. اٹ مائٹ بی ہرکولین ٹاسک, یعنی کہ ایک مشکل ٹاسک ہو سکتا ہے, لیکن امپاسبل ٹاسک نہیں ہے. ہر لائف میں کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, گول کو حاصل کرنے کے لیے, آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو گیو سم تھنگ, یعنی کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ریوارڈ تبھی ملتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں نو پینس نو گینس, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی. اب جو ریلیکٹنٹ ہیں ٹو اسٹڈی ہارڈ, جو ریلیکٹنٹ ہیں ٹو ورک ہارڈ, جو سمجھتے ہیں سے محنت نہیں ہو سکتی ہے, تو وہ تو پھر زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو اسکلز آپ کے اندر ہونے چاہیے, آپ کے اندر کانسیپٹس ہونے چاہیے. چنانچہ وہی باتیں ہیں کہ یہ کوئی امپاسبل ٹاسک نہیں ہے. چنانچہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے زندگی میں آپ نے کیا بننا ہے کیا نہیں بننا, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو محنت کرنی چاہیے. چنانچہ بیسک چیز یہ ہے کہ اس CSS ایگزامینیشن سے اگر آپ کچھ کر جائیں زندگی میں, CSS آفیسر بن جاتے ہیں. ان کیس کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو CSS کرنے کے بعد چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اصل چیز ہے کہ آپ کا نالج, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, یعنی کہ انسان جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہی اور شی از اے بایولوجیکل بینگ, لیکن اس کو پراپر ہیومن بینگ بننے کے لیے اسے سوشل بینگ بننے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نیچر ورسز نرچر ڈیبیٹ, یعنی کہ کیا جینیٹک فیکٹرز امپورٹنٹ ہے آپ کی پرسنالٹی میں, یا آپ کی ایکسپیرینس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ کی جو سوشل جو ہے لائف, سوشلائزیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو مقصد کہنے کا یہ کہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں, دونوں کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. دے کمپلیمنٹ ایچ ادر ٹو بلڈ اپ یور پرسنالٹی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے انسٹیٹیوشنز جو ہیں مثال کے طور پہ دے پلے اے ویری سگنیفیکنٹ رول ان یور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. چنانچہ اس لیے نالج بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی پرسنالٹی کے اندر. ایک انسان اکثر سمجھتے ہیں کہ جی زیادہ کون بہتر ہوگا, اس کا وہی ہوگا جو کانفیڈنٹلی کچھ باتیں کر سکے, کچھ نالج جو ہے امپارٹ کر سکے, گین بھی کر سکے, امپارٹ بھی کر سکے. چنانچہ یہ سارا کچھ جون سا ہے یہ بیسیکلی نالج سے حاصل ہوتا ہے. اب CSS کی اسٹڈی ایسی ہے سم ہاؤ, میں سمجھتا ہوں بڑی ویل پلانڈ اسٹڈی ہے کہ اس کے اندر ڈائیورس نالج ہے, ڈائیورسٹی آف نالج ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کمپلسری سبجیکٹ سے لے کر آپشنل سبجیکٹ سے کتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے. کرنٹ افیئرس پتہ چلتے ہیں, سائنس بیسک کا پتہ چلتا ہے, پاکستان کی ہسٹری کا پتہ چلتا ہے, انگلش بہتر ہوتی ہے, آپ کو سمرائزڈ ورژن لکھنا آتا ہے کسی بھی ٹاپک کا, پریسی رائٹنگ مثال کے طور پہ. اس کے علاوہ آپ جو ہے کئی چیزیں گرامر کی بہتر کر لیتے ہیں, آپ ایڈیمز لرن کرتے ہیں, پیر ورڈز جو ہیں ان کی آپ کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اسلامک نالج آپ کا بڑھ جاتا ہے. آپ کو اگر آپ کے IR ہے مثال کے طور پر انٹرنیشنل ریلیشنز, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ملکوں کے ریلیشنز کیا آپس میں, انٹرنیشنل لا کیا, کیسے ریلیشنز امانگ نیشنز گورن کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سوسائٹی جو ہے آپ کو کیا سکھاتی ہے سوشیولوجی میں, اور اسی طرح سے ہسٹریز کیا کہتی ہیں جس میں ایک نالج بھرا پڑا ہسٹریز کے اندر, چاہے وہ یورپین ہسٹری ہو, چاہے وہ برٹش ہسٹری ہو, چاہے وہ امریکن ہسٹری ہو. اب پرسنلی چونکہ میں بیسیکلی میں نے CSS کوالیفائی کیا, میری اپنی 20th پوزیشن تھی CSS کے اندر, اور پھر میں نے بیچلرز میں پرائیویٹ جب میں نے کیا اس سے پہلے کورس, تو وہ میں نے ویسے بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر, اور لیکن میں پرائیویٹ بیچلرز کیا, اس میں میں نے ٹاپ کیا, اور پھر میں نے لا بھی کیا, اور CSS میں پھر 20th پوزیشن حاصل کی. تو مقصد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو نالج بڑھاتی ہیں, آپ نالج گین کرتے ہیں. چنانچہ نالج گین کرنا جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے اندر, ہماری زندگی کے اندر, اور ہمیں اس کو گین کرنا چاہیے. چنانچہ ساری اس کا مطلب ہے کہ CSS کی جو اسٹڈیز ہیں یہ کوئی ضائع نہیں ہوتی, ون وے اور دی ادر. یہ اب دیکھیں نالج ویسے بھی کلچر کا حصہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو جنریشنز ہیں ان کے بھی کام آتا ہے ان جنرل. اور ویسے بھی پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ ہے وہ پہلے ہی اتنا زیادہ نہیں ہے, دو جو ہے بیسیکلی ہم کلیم تو یہی کرتے ہیں کہ اٹ از کوائٹ ہائی, لیکن مین چیز یہ ہے کہ واقعی جو پڑھے لکھے لوگ جون سے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نہیں ہیں, اور وہ بلکہ میں سمجھتا ہوں گنتی کے ہی ہیں. چنانچہ یہ چیزیں ہیں. اس سے پہلے کہ میں تھوڑا آگے چلنا چاہوں, جو لوگ کامنٹس میں ہم سے کوئی کویسچنس پوچھ رہے ہیں ریلیونٹ ٹو CSS, ہم ان کو ضرور انٹرٹین کریں گے آفٹر حماد فنشز
اس کے بعد ہم آپ کے سارے کویشچنز جو بھی صحیح ہمارے سی ایس ایس یا پی ایم ایس سے ریلیٹڈ کویشچنز ہیں ان کو ضرور ہم کریں گے انٹرٹین انشاءاللہ. لیکن چند باتیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, یاد رکھیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی موٹیویشن بڑی امپورٹنٹ ہے. زندگی میں کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک آپ موٹیویٹڈ نہ ہوں, اور موٹیویشن جو ہے وہ پیشن بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں سی ایس ایس کرنے کو یا پی ایم ایس کرنے کو, تو اور اگر آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں, آپ میں پیشن نہیں ہے, تو آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ پیشنیٹ ہیں, آپ موٹیویٹڈ ہیں, آپ کو زندگی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر لازمی بات پیرنٹس کی لازمی سپورٹ آپ کو ملنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پھر جو ہے زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں, اس میں آگے مزید چلنا چاہوں گا, اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سی ایس ایس کے سبجیکٹس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. سی ایس ایس کے اندر جیسے آپ کو آئیڈیا تو ہو گئی کہ اس کے اندر ٹوٹل مارکس جو ریٹرن کے ہیں وہ 1200 ہیں, اور انٹرویو کے 300 مارکس ہوتے ہیں, ٹوٹل 1500 مارکس ہیں. اور اس میں کوالیفائی کرنے کے لیے ریٹرن میں آپ کو 1200 میں سے 600 چاہیے, یعنی کہ 50%, تبھی آپ انٹرویو دے سکتے ہیں. 300 انٹرویو کو ہوتے ہیں, اس میں 100 پاس مارکس ہوتے ہیں. اور جو ہے یہ جو 1200 میں سے 600 کمپلسری کے ہیں, ان میں ایک انگلش ہے, ایک انگلش ایسے ہے, ایک کرنٹ افیئرز ہے, ایک پاکستان اسٹڈیز ہے, ایک جنرل سائنس ہے, اور ایک اسلامک اسٹڈیز ہے. اسی طرح آپشنل سبجیکٹس میں, لیکن میں اس سے پہلے کمپلسری کے بارے میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. لازمی بات ہے کہ ہمارا جو ڈرا بیک ایجوکیشن سسٹم کا پاکستان کے اندر وہ ہے انگلش لینگویج جو ہے اس کا صحیح طرح اسٹوڈنٹس کو نہ آنا. اور لازمی بات ہے کہ ہمارے جو کمپیٹیو ایگزامینیشنز ہیں یا باقی بھی اور ایگزامینیشنز ہیں, ان میں انگلش کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انگلش جو ہے لینگویج, اس پر بہرحال ٹو سرٹن ایکسٹینٹ جو ہے کمانڈ حاصل کرنا, اٹ از رادر انڈسپینسبل اور اٹ از امپیریٹو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انگلش لینگویج ہے اس کو سیکھنا لازمی بات ہے چاہیے پراپر طریقے سے. لیکن ہماری چونکہ بیک گراؤنڈ انگلش جو ہوتی ہے کئی لوگوں کی اچھی نہیں ہوتی. اب میں جو ہے انگلش میڈیم اسکولنگ سے میرا تعلق ہے, اس لیے میں نے بھی اس کی پریپریشن اسٹارٹ کی تھی. تو گرامر تو ہماری ٹھیک ہوتی ہے چونکہ انگلش میڈیم اسکولنگ ہوتی ہے, لیکن وکیبلری کو پھر بھی آپ کو بڑھانا پڑتا ہے, اور سم ہاؤ اس طرح بڑھانا پڑتا ہے کہ سی ایس ایس کے اندر جو پہلا کویشچن آتا ہے وہ ہوتا ہے وکیبلری کا, یعنی 20 مارکس کا. اور وکیبلری جو ہے اس لیے اٹس جیسے میں نے کہا کہ جیسے انگلش پر کمانڈ حاصل کرنا از انڈسپینسیبل, تو وکیبلری کو بڑھانا بھی انڈسپینسیبل ہے, بہت ضروری ہے. چنانچہ وکیبلری جو ہے وہ آپ کو پہلے 20 مارکس وکیبلری کا ہے, پھر آپ کو پریسی رائٹنگ کے اندر, سمری رائٹنگ کے اندر جو آپ کو وکیبلری کام آئے گی, ورنہ آپ کیسے لکھیں گے سمری. پھر اس طرح کمپریہنشن کرنے کے لیے کسی پیسیج کو کمپریہینڈ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے کویشچن کے آنسر دینے پڑتے ہیں, تو کمپریہینڈ کرنے کے لیے آپ کو وکیبلری آنی چاہیے. اسی طرح سے جو آپ کی ہے ٹرانسلیشن فرام اردو ٹو انگلش, اس کے لیے وکیبلری آنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ پیر آف ورڈز ہوتی ہے وکیبلری ہے. تو اس کا مطلب وکیبلری جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے سی ایس ایس کے اندر, اور اس کے لیے آپ کو نیوز پیپر کی وکیبلری پہلے تو آنی چاہیے, اور اس کے علاوہ پھر آپ کو اور بھی کئی چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں, جیسے آفیسر اکیڈمی پرووائڈ کرتی ہے, مختلف لسٹ پرووائڈ کرتی ہے وکیبلری, یا مارکیٹ سے مل جاتی ہے ورڈ اسمارٹ کے نام سے. تو اس میں اس کا مطلب آپ کو ایک کام تو جو کرنا ہے وہ ہے وکیبلری آپ کو اپنی بڑھانی پڑے گی. دوسرا اریبا آپ کا کویشچن آنسر ہم آج کر چکے ہیں. آپ پوچھ رہی ہیں کہ ایگزامس میں پاسنگ مارکس کتنے چاہیے, تو حماد نے ابھی اس کو رسپونڈ کیا ہے. جس طرح آپ کے کویشچنز آ رہے ہیں ہم نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اینڈ حماد ابھی آپ کو کمبینیشنز بھی بتائیں گے. بہت سارے اسٹوڈنٹس جس میں زاہد خان ہے جی, مائرہ خان, شاہد اقبال, سونیا, آپ سب کے ابھی ہم انٹرٹین کریں گے ونس ہی فنش. جی, تو اب یہ پہلے میں انگلش کی بات کر رہا تھا, سملرلی میں بات کرنا چاہتا ہوں کرنٹ افیئرس کی اور انگلش ایسے کی. کرنٹ افیئرس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹرکی سبجیکٹ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اتنا انٹرسٹنگ بھی ہے. اب انگلش ایسے جو ہے اس میں بیسیکلی جو ٹاپکس آتے ہیں ان میں کئی ٹاپکس کرنٹ افیئرس کے بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انگلش ایسے کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے لکھنا ہے تو آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے آن کرنٹ افیئرس. اور کرنٹ افیئرس جو ہے اس میں مختلف طرح کے 3 چیزیں, میں آپ کو اگر تھوڑا سا اور کنڈینس کروں تو 3 چیزیں ہیں. ایک اس میں ہے جی جو کہ مختلف اسٹیٹس ہیں, یعنی کہ ملکوں کے ریلیشنز آپس میں, جیسے پاکستان امریکہ فار انسٹنس. اسی طرح نمبر 2 آ جاتا ہے اس میں ڈفرنٹ آرگنائزیشن کا کیا رول ہے, جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز. اور تھرڈ اس میں پھر آ جاتا ہے پاکستانی پالیٹکس اینڈ اکانومی. اس کا مطلب آپ کو تھوڑا سا میں آئیڈیا دے دیا کہ یہ ان جنرل جو ہے اس کی سمری کروں گا کرنٹ افیئرس کی, تو مین چیز اس کے اندر کیا آتی ہے. باقی تو پورا سلیبس ہے جو کہ دیا ہوا ہے. لیکن کرنٹ افیئرس جو ہے اس میں
دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک اس میں یہ ہے کہ فیکٹس کیا ہیں, یعنی کہ آج کل ہو کیا رہا ہے, اور دوسری بات اس کا ہے کہ فیکٹس جو ہیں دے آر ناٹ سفیشینٹ جب تک کہ آپ اس کو اینالائز نہیں کریں. یعنی کہ مثال کے طور پہ ان فیکٹس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہوگا, اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوگا, اور اگر اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے تو اس کو ریڈریس کیسے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو ہے فارمیٹ ہے لکھنے کا آنسر کرنٹ افیئرس کا, اور اسی طرح سے ایک ایسے لکھنے کا فارمیٹ بھی ہے. بہرحال میں آپ کو تھوڑا آئیڈیا دینا چاہتا ہوں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کرنٹ افیئرس کے اوپر آپ کو انٹرنیٹ سے یا نیوز پیپر سے کئی باتیں مل جاتی ہیں, آپ ان کو پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان لائک ادر سبجیکٹس اس میں جو ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہسٹری کا جیسے ٹاپک ہے کہ آپ ایک نوٹ لکھیں لائک آن ٹامس جیفرسن کے اوپر. اس کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں لنکس نکالنے پڑتے ہیں. یا اگر آپ بات کر رہے ہیں پاکستان امریکہ ریلیشنز کی, اس کا مطلب اسی ٹاپک کے اندر آپ افغانستان کو بھی ڈسکس کریں گے, اسی ٹاپک میں آپ چائنا کو بھی ڈسکس کریں گے, اسی ٹاپک میں آپ انڈیا کو بھی ڈسکس کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کے علاوہ نیوکلیر ایشوز کو بھی کچھ ڈسکس کریں. اس کا مطلب اس کے اندر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اسی ٹاپک کے کسی اور ٹاپک کے ساتھ لنکس کیا ہیں, ان کے ڈفرنٹ ڈائمینشنس کیا ہیں, ڈفرنٹ ریپرکشنس کیا ہیں, اور ڈفرنٹ ریمیفیکیشنس کیا ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں کرنٹ افیئر میں سیکھنی پڑتی ہیں. بہرحال میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے یہ ضرور کیا ہے, اپارٹ فرام ڈیلیورنگ لیکچرز, یہ ضرور کیا ہے کہ میری ایک جو اس میں ایک بک ہے آن کرنٹ افیئرس, اور یہ میں جو کرنٹ افیئرس کی بک ہے اس کو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں بیسیکلی ہر سال, اور جو ایگزامینیشن سے پہلے یہ جو بک ہے یہ میری آتی ہے, اور اس میں بہت ہی یوزفل مٹیریل ہوتا ہے. یہ ایسی بک ہے جس میں بیسیکلی سارے امپورٹنٹ ٹاپکس اگر ہوتے ہی ہیں لیکن ان کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے. That you can also find on the website. ہمارے ویب سائٹ پہ اسٹور پہ ہمارے کی بکس اویلیبل ہیں جو کہ آپ وہاں سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں. جی, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہماری بکس ہیں, اور اس میں ابھی کچھ اور بکس کا بھی اس میں ذکر کرنا چاہوں گا. میں نے کچھ بکس لکھی ہیں پرسنلی, اور ان میں سے جو ہے ایک تو خیر یہ کرنٹ افیئرس کے نوٹس ہیں جو کہ اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں, اور اسی طرح سے ایک میری بک ہے جو کہ امریکن ہسٹری کے اوپر ہے, اور یہ ایک لکھی گئی ہے. سملرلی میری جو بکس ہیں وہ سوشیولوجی کے اوپر ہیں, یہ پارٹ 1 اور ایک پارٹ 2 ہے. ایک میں جنرل سوشیولوجی ہے, ایک میں سوشیولوجسٹ ہیں, اور ایک بہت ہی فیمس بک جو ہے جینڈر اسٹڈیز کے اوپر بھی اس میں لکھی گئی ہے. اور یہ جو بکس ہیں ان کے بارے میں چند باتیں بتانی ضروری ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے سمجھنا. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے فورن آتھرس کی بکس بھی ہوں, ہر بک جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی, اور لازمی بات ہے اس میں ہر بک میں سب کچھ نہیں دیا ہوتا, اور ہر بک کی کوالٹی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو لائک اگر بک سمجھنی پڑ جائے, ایک بک پڑھ کے سمجھ رہے ہیں, تو ہر آتھر کا اپنا ایک وے آف رائٹنگ ہوتا ہے, اسٹائل آف رائٹنگ ہوتا ہے, اور کئی اسی بات کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ طریقے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ آتھرس جو ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سمپلیفائڈ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے سمجھانے کے طریقے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس لازمی بات ہے جب تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ان کا لیول آف نالج جو کہ اتنا ہائی نہیں ہوتا, اس لیے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ جو ورژن ہے آف بکس کا, چاہے امریکن ہسٹری ہے چاہے وہ جینڈر اسٹڈیز ہے, وہ سمجھ نہیں سکتے. یہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے نام پوچھ رہے ہیں بک کا, سائمہ اظہر اینڈ جنید اسماعیل, they are asking about the name of the book. دیکھیں یہ بکس جو ہیں یہ میری لکھی ہوئی ہیں, جو کہ ایک ہے امریکن ہسٹری کے اوپر, اور ایک ہے جینڈر اسٹڈیز کے اوپر, ایک ہے سوشیولوجی کے اوپر, اور ایک میرے کرنٹ افیئرس کے نوٹس ہوتے ہیں. تو ابھی تک جو میں نے لکھی ہیں مطلب اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے وہ یہ لکھی, لیکن میں یہاں کلیریفائی یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان بکس کی کوالٹی میں اور باقی جی وہ آپ بتائیں گے بات, لیکن یہ جو کوالٹی آف بکس اس کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو فار فلنگ ایریاز کے لوگ ہیں خاص طور پہ, اور ریموٹ ایریاز کے لوگ ہیں, یا انٹیریئر جیسے سندھ ہے یا پنجاب ساؤتھ پنجاب ہے, یہ وہاں بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ریمین اوبلیویس آف جیسے کہہ سکتے ہیں آف دا فیکٹ کہ جی کہاں پہ کوئی اچھی کوالٹی کی بک ملتی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ کراچی میں یا لاہور میں, مثال کے طور لاہور میں اردو بازار ہے تو وہاں جائیں گے, وہاں ڈفرنٹ پبلشرز کے ملتے ہیں جو کہ لوکل آتھرس کی چھپی ہوتی ہیں, وہ سمجھتے ہیں اوپر لکھا ہوتا CSS جو ہے آپ کو تیار کروائیں گے وہ لے کے آ جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بکس ملتی ہیں اردو بازار کی, مثال کے طور پہ یہ لوکل آتھرس کی جو آج کل
سو کالڈ لکھی ہوتی ہیں, یہ بیسیکلی انٹرنیٹ سے کاپی پیسٹ ہوئی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر کوالٹی مٹیریل سارا نہیں دیا ہوتا, یعنی کہ خاص طور پہ ان کی جو مختلف طرح کی ویب سائٹس اس پہ نہیں دیا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اکیڈمی, اس طرح میں باقی اکیڈمیز کا بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. اکیڈمیز جو ڈفرینٹ ہیں اپارٹ فرام آفیسرز اکیڈمی, یہ جو بکس زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ جا کے آپ خریدیں, وہ اپنی ان کے کچھ اپنی بھی پبلشڈ ہیں اردو بازار کی, تو یہ ان کو کہتے ہیں, یہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں یہ پڑھیں, جو کہ سمپلی کاپی پیسٹ ہوئی ہیں اور وہاں پہ کوئی ریسرچ اورینٹیڈ کام نہیں ہوتا. لیکن آفیسرز اکیڈمی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھی کتابیں لکھی گئی ہیں, یہ انٹرنیٹ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں, یہ وہاں سے کاپی پیسٹ نہیں ہوا ہوا, یہ مختلف فورن آتھرز کی کتابیں پڑھنے کے بعد, ان کے کانسیپٹ سمجھنے کے بعد, ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر یہ کتابیں جو ہیں لکھی گئی ہیں. ان میں ریفرنسز آف کورس ہیں ان فورن آتھرز کے, لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے چھپی نہیں ہوئی ہیں, یہ انٹرنیٹ سے کاپی پیسٹ نہیں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ اب جتنی ہمارے پاس بکس ہیں پاکستان میں, کسی اکیڈمی کے پاس اتنی بکس CSS کی نہیں ہوگی. میں آپ کو آئیڈیا دینا صرف چاہتا ہوں, اس کے علاوہ بہت سی بکس ہیں, لیکن آئیڈیا دینے کے لیے مثال کے طور پہ یہ فورن آتھرز کی بکس ہیں جو کہ پڑھنی پڑتی ہیں, اور پڑھنے کے بعد پھر ان کا کرکس نکالنے کے بعد, ان کے کانسیپٹ نکالنے کے بعد ان کو پھر جو ہے ان سے کتابیں جو ہیں لکھی گئی ہیں. مثال کے طور پہ اب مثال کے طور پہ ایک کتاب جیسے فورن آتھر کی ہے انٹروڈیوسنگ گلوبل ایشوز, اسی طرح سے ایک ہے گلوبل ٹرانسفارمیشنس, اسی طرح سے ہے ایتھکس اینڈ ورلڈ پالیٹکس. ان کی یہ ہے, اس انٹرنیشنل لا کی آپ کو ایک کام کی کتاب نہیں ملے گی مارکیٹ کے اندر, اردو بازار کے اندر. اور جیسے یہ ہے پبلک انٹرنیشنل لا, یہ ساری فورن آتھرز کی ہیں. یہ ہے ایک اور انٹرنیشنل لا اسٹیون ویٹلے کی, اسی طرح سے یہ ہے انٹرنیشنل لا اینٹونیو کی. اسی طرح سے امریکن ہسٹری کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے لکھی ہے, تو جیسے یہ کئی فورن آتھرز کی پڑھنے کے بعد US ہسٹری ڈیمسٹیفائڈ, اور اسی طرح سے ہسٹری آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, اور یہ والی کتاب ایک آگے. اسی طرح سے ایک اور ہے دا امریکنس کے نام سے, امریکنس. تو یہ آپ کو صرف میں نے ابھی سیمپل دکھایا ہے کہ یہ بیسیکلی چند وہ بکس ہیں جو کہ فورن آتھرز کی ہیں, اور ان بکس کو اسٹڈی کرنے کے بعد, ان کو پڑھنے کے بعد پھر یہاں پر یہ بکس جون سی لکھی گئی. مثال کے طور پہ اگر ہم نے کوئی کتاب امریکن ہسٹری کی لکھی ہے تو ان کو پڑھنے کے بعد لکھی گئی. اس کے علاوہ کوئی سبجیکٹس ہیں جن پہ ابھی کتابیں نہیں بھی لکھی ہوں گی, لیکن ان بکس پر پھر ہم اس قسم کی جو بکس ہیں فورن آتھرز کی وہ پرووائڈ کرتے ہیں. لازم بات ہے, آپ اگر میں نے کوئی 20 کتابیں پڑھی ہیں IR کے اوپر یا انٹرنیشنل لا کے اوپر, تو میں ساری 20 آپ کو نہیں کہوں گا پڑھنے کو, لیکن ان میں سے جو اچھا مٹیریل ہوگا وہ آپ کو ریکمینڈ کیا جائے گا. مصباح رحمان پوچھ رہی ہیں کہ کتنی بکس ایک سبجیکٹ کے لیے پڑھیں آپ. جیسے دیکھیں, یہ میں اس کو بتاتا چلوں وہاں سے کہ ایک کویسچن ہے کہ کتنی بکس ہم پڑھیں ایک سبجیکٹ کے لیے. اگر تو ایک بک ہے جو کہ میری لکھی ہوئی ہے مثال کے طور پہ, تو اس کے علاوہ پھر آپ کو اور پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ آلریڈی میں نے بتایا, جیسے یہ بتا رہا ہوں آپ کو 15-20 بک سے زیادہ فورن آتھرز کی پڑھنے کے بعد, ان میں دیکھیں ہر آتھر نے کوئی کام کی چیز لکھی ہے, اس نے کوئی کام کی چیز, کوئی کام کی چیز لکھی ہے, ان سب کا جو کرکس ہے وہ یہاں پر ہے. لازمی بات ہے کہ اس کو پھر آگے جو ہے اسٹوڈنٹ پڑھے گا تو اس کو مزید انٹرسٹنگ لگے گا, لیکن یہ سارا اس کے اندر مٹیریل دیا ہوتا ہے. تو لیکن جو میں نے نہیں لکھی مثال کے طور پہ, تو اس میں تو لازمی بات ہے پھر ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ یہ بکس آپ کو جو ہے پڑھنی چاہیے, یا ہم آپ کو وہ مٹیریل دیں گے پڑھنے کے لیے. اور اس کے لیے ضروری پہلے ہوگا کہ آپ پہلے لیکچرز لیں گے اور لیکچرز میں سمجھیں گے, جیسے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز فار ایگزامپل, اس کو سمجھیں گے, پھر مٹیریل آپ کو دیا جائے گا اور پھر آپ اس کو پڑھیں گے. جی, فراز احمد مہر یہ پوچھ رہے ہیں کہ I cannot decide whether to choose US history or Pakistan. جی, میں ابھی آپ کو آپشن سبجیکٹ کا جو ہے وہ ابھی کچھ منٹس کے بعد آپ کو میں کمبینیشن بتانا چاہوں گا کہ کون کون سے سبجیکٹس ہیں, تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ بیسیکلی یہ چیزیں ہیں. دیکھیں, یہ اس قسم کی جو کوالٹی کی بک ہے یہ کسی اور نے کیوں نہیں لکھی, پاکستان میں کسی نے نہیں لکھی, اور اگر وہ لکھی ہوئی ہے تو انٹرنیٹ سے چھپی ہوئی ہیں. اور اگر اس قسم کی کوالٹی بکس نہیں لکھی تو دیکھیں, اس کو لکھنے کے لیے آپ کو پہلے 15-20 کتابیں پڑھنی پڑیں گی, پھر اس کے بعد سمجھنا پڑے گا, کانسیپٹس کلیئر کرنے پڑیں گے. اتنی محنت پاکستان میں کوئی نہیں کرتا, اس لیے آج تک اس قسم کی بکس پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہیں. تو آج یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کی, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بکس جو ہیں ان کی کس طرح کوالٹی وائز, یا بکس ہیں یا کوئی مٹیریل ہے وہ کس طرح ریسرچ اورینٹیڈ ہے, کوالٹی مٹیریل ہے. چلیں اس کے بعد تھوڑی دیر پھر بعد میں آتا ہوں. اور کویسچن ہے یہاں پر, ایک اور کویسچن ہے, یہ ہے جی مشزل نومی
and this person is asking if let's say we don't have your books and if we are buying from other resources, tab hame kitni books padhni chahiye? دیکھیں وہ میں اگر آپ یہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور کسی اور ریسورس سے پڑھ رہے ہیں، دیکھو اس کا میں تو پھر آپ کو آنسر یہاں نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ آپ کون سا ریسورس استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح کی کوالٹی کا کر رہے ہیں، اور اس میں واقعی سی ایس ایس کی جو ہمارے جو سلیبس ہے اس کے مطابق وہ پورا ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں آف کورس میں بتا نہیں سکتا. جی فاطمہ، آپ یہ بکس آن لائن، ہمارا جو ویب سائٹ ہے cssofficesonline.com، آپ اس پر ہمارے اسٹور پر جائیے اینڈ یو ہیو دا بکس جو ہم آپ کی لکھی ہوئی ہیں، یو کین آرڈر فرام دیر. اور یہ بکس اگر آپ لاہور میں ہیں تو ہم ہوم ڈلیور کر دیتے ہیں، اینڈ اف یو آر اینی ویئر ان پاکستان تو وہ ہم کوریئر کروا سکتے ہیں. اور دوسری بات میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں ہم نے اس میں بہت محنت سے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ جو بکس ہیں یہ کلرڈ بکس ہیں، مطلب یہ کوئی ہماری وہ بلیک اینڈ وائٹ یا عام بکس نہیں ہیں. ہم نے بڑی محنت سے اس کے پراپر اس کا جو ہے فارمیٹ، اس کا فونٹ، اس کا کلر اسکیم اور سارا کچھ جو ہے ہیڈنگ کے ساتھ پکچرز بھی ہیں جہاں پہ ضرورت ہے، ہسٹری میں لائک ہیں، اس کا مطلب بہت ہی محنت سے چیزیں یہ تیار کی گئیں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اب چند کمبینیشن بتانا چاہتا ہوں. اور دیکھیں سب سے پہلے، بلکہ میں پہلے آپ کو کمپلسری کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہا تھا، چنانچہ وہی میں باتیں کر رہا تھا کہ انگلش تو آپ کو میں بتایا کیسے بہتر کرنی ہے، کرنٹ افیئرس کو کیسے بہتر کرنا ہے، اور پاکستان افیئرس کے لیے اور جو اسلامک اسٹڈیز کے لیے اس کے لیے تو خیر کچھ مٹیریل ہوگا جو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور سائنس کے لیے بھی. لیکن زیادہ جو ٹرکی چیزیں ہیں جیسے میں پہلے کہا وہ ہے کرنٹ افیئرس، انگلش ایسے، اور آف کورس انگلش ہے، اور سائنس کے آف کورس کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو کلیئر کرنے پڑتے ہیں، پھر ہی جا کے آپ کو سمجھ آتی. اب میں آپشن سبجیکٹس سے روانا چاہتا ہوں. جہاں تک آپشن سبجیکٹس ہیں اس میں 600 مارکس کے آپشن سبجیکٹس ہیں جو اس میں میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو وہ جو ہیں کمبینیشنز وہ یہ والے ہیں. ایک کمبینیشن اس میں پہلا جو گروپ ہے اس میں 200 کا ایک سبجیکٹ ہے، چونکہ اس میں ایک رکھنا پڑے گا آپ کو 200 والا، ورنہ آپ کے 600 پورے نہیں ہوں گے. اور یہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں جن کا سائنس نہیں ہے، لائک فزکس وغیرہ نہیں ہے. تو ایک آپ رکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز، 200 مارکس کا یہ ہے. دیکھیں جب آپ کرنٹ افیئرس پڑھ لیتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے آن لائن لیکچرز لیں گے انشاءاللہ تو اس میں بہت بہتر طریقے سے ڈیلیور کیے گئے ہیں لیکچرز کرنٹ افیئرس کے جو میں نے ڈیلیور کیے ہیں. اور اس میں لائک گلوبلائزیشن کے بارے میں ہے، نیوکلیئر پرولیفریشن کے بارے میں ہے، ہیومن رائٹس کے بارے میں ہے، پاکستان کے ریلیشنز ہیں ڈفرنٹ اسٹیٹس کے ساتھ، امریکہ چائنا ریلیشنز کے بارے میں، یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں کئی ٹاپکس ہیں، اور پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کئی ٹاپک. اب یہ جو ٹاپکس ہیں جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا 60% آئی آر کور ہو جاتا ہے، یعنی آئی آر ہی کور ہو جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی آر میں لازمی بات ہے آپ کو گرپ حاصل کرنی پڑتی ہے آن انالیسس. ایک ہوتے ہیں فیکٹس، ایک ہوتے ہیں انالیسس. آپ کو انالائز کرنا. اگر آپ سپوز کریں اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آئی آر میں تو میرے لیے انالیسس کرنا مشکل، تو بھائی بات یہ ہے کہ پھر آپ انگلش ایسے کیسے کریں گے، پھر آپ کرنٹ افیئرس کیسے کریں گے. کرنٹ افیئرس کے لیے بھی آپ کو انالیسس کرنا پڑے گا، آپ کو وہی سینس ڈیولپ کرنی پڑے گی، وہی آپ کو ایکیومن حاصل کرنا پڑے گا، وہی آپ کو نالج حاصل کرنی پڑے گی جو کہ بیسیکلی کرنٹ افیئرس کی، اور وہی آئی آر میں اپلائی ہو رہی ہے. اس کا مطلب اگر آپ کرنٹ افیئرس کر سکتے ہیں، اگر آپ انگلش ایسے اچھا لکھ سکتے ہیں تو آپ آئی آر میں اچھا لکھ سکتے ہیں، اچھا اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اور پھر آئی آر میں اچھا اٹیمپٹ کرنے والے کے بہت مارکس آ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے وہ ایک اچھا سبجیکٹ ہے، اور 60% جیسے میں نے کہا تو وہیں کور ہو جاتا ہے، باقی 40% اس سے بھی کم رہ جاتا ہے آپ کا آئی آر. ایک آئی آر اچھا سبجیکٹ ہے. سملرلی آپ باقی رکھ سکتے ہیں 400 کی اور رکھنے ہیں آپ نے. ایک آپ رکھیں جیسے میں نے ریکمینڈ کیا امریکن ہسٹری. پاکستان جو ہسٹری ہے، انڈو پاک ہسٹری جو ہے وہ برا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن انڈو پاک ہسٹری میں اتنا ہی ہے کہ بس آپ انڈو پاک ہسٹری پڑھ لیں. لیکن امریکن ہسٹری ہو یا ایون ویسے تو میں امریکن ہسٹری ریکمینڈ کر رہا ہوں، یورپ میں بھی بہت اچھا سب. میرے اپنا جو ایکچولی فیلڈ آف اسٹڈی ہے وہ ایک ڈائیورس فیلڈ آف اسٹڈی کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں انجینئرنگ اور بیچلرز، لیکن لا بھی. لیکن ان جنرل جو میں نے چیزیں آف کورس سی ایس ایس کی پریپریشن میں اور بعد میں جو پڑھی ہیں، جو پڑھاتا بھی ہوں، اس میں میرا جو فیلڈ آف اسٹڈی ہے وہ آئی آر ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اور اس میں یورپین ہسٹری ہے، برٹش ہسٹری ہے، امریکن ہسٹری ہے، اس میں انٹرنیشنل لا ہے، اور کرنٹ افیئرس. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بڑی انٹرلنکڈ ہیں. اب جب آپ ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ کو نالج بھی چاہیے، اور یہ نالج جو ہے آپ کو انڈو پاک ہسٹری سے اتنا نہیں مل سکتا، کیونکہ انڈو پاک ہسٹری کا جو پیپر اے ہے مغل پیریڈ یا سلطان پیریڈ، اس سے اتنا نہیں ملے گا، خاص طور پہ جو آپ کے ایسے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے.
जितना आपको मिलेगा यूरोपियन हिस्ट्री से ये, लेकिन जो कि अमेरिकन हिस्ट्री रिलेटिवली शॉर्टर हिस्ट्री है बाकियों से, इसलिए मैं आपको अमेरिकन हिस्ट्री रिकमेंड करूंगा। तो इसलिए एक और आपको आंसर मिल गया। और वैसे भी इसमें नॉलेज रिलेटिवली ज़्यादा है आपका, जो आपके जिसे कहते हैं आप इन्विजन होते हैं ज़्यादा कि जी यूरोप में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ। आप देखिए जब करंट अफेयर्स लिख रहे हैं, ये एस्से अटेम्प्ट कर रहे हैं, इवन IR भी कर रहे हैं, तो आपका माइंड जो है मस्ट थिंक, इट मस्ट जो है इसमें क्या कहते हैं से, यू मस्ट हैव आइडियाज कि यूरोप में पहले क्या हुआ था और अमेरिका में पहले क्या हुआ था। अब मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हैं एक एस्से जिसका जो है डेमोक्रेसी के ऊपर, और डेमोक्रेसी पे एस्से अगर लिख रहे हैं और वो जनरल एस्से आया, तो लासी बात है उसमें सिर्फ आपने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का तो नहीं लिखना, आप जो जनरल एस्से लिख रहे हैं तो डेमोक्रेसी का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। और डेमोक्रेसी का नॉलेज अपार्ट फ्रॉम जो कि लाजमी बात है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनके कुछ पॉइंट्स भी हैं, लेकिन उसका नॉलेज जो है वो आपको हिस्ट्री में से मिल सकता है। मिसाल के तौर पे जो अमेरिका है ये डेमोक्रेटिक स्टेट था, अभी भी ऑफकोर्स है, और इंग्लैंड जो है ये भी डेमोक्रेटिक स्टेट था, अभी भी है। इसका मतलब हुआ कि एक वक्त था, जब मैं पुरानी ग्रीक डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एक वक्त था जब सिर्फ जो है इंग्लैंड वाज द डेमोक्रेटिक स्टेट इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर अमेरिका भी डेमोक्रेटिक आ गया। फिर अब लाजिम बात है कि डेमोक्रेसी जो है एक्चुअल डेमोक्रेसी, जो ट्रू डेमोक्रेसी है, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एलीट क्लास की नहीं होती, उसमें तो लाजिम बात है हर कोई जो है उसको रिप्रेजेंट होना पड़ता है इन दी पार्लियामेंट। तो अमेरिका भी लाजिम बात है कि शुरू में हर किसी को वोट डालने का राइट नहीं था। मिसाल के तौर पर ब्लैक्स जो है अफ्रीकन अमेरिकन दे कुड नॉट वोट। इसका मतलब ये हुआ कि अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनको तो वो स्लेव्स थे, उनकी स्लेवरी जो खत्म हुई 1865 में, उसके बाद उनको सिटीजनशिप उसके बाद मिली, उसके बाद उनको मिला है बाय द 15th अमेंडमेंट जाके उनको मिला है द राइट टू वोट। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें जो है किस तरह से डेमोक्रेटिक स्टेट्स आगे बढ़ी हैं। और इस तरह अमेरिका का एक दौर है 1890s का लेकर कोई 1914 से 1918 था, जिसको प्रोग्रेसिव दौर कहते हैं। उसमें कई प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें थियोडर रूजवेल्ट भी है, टैफ्ट भी है, वुड्रो विल्सन भी है, जिसने किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है। इस तरह इंग्लैंड जो है उसमें डेमोक्रेसी आप समझ लें जब आना शुरू हुई, उसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं 1688 का, और उसके बाद फिर बिल ऑफ राइट्स आया 1689 का, और तब पार्लियामेंट बिकेम स्ट्रॉन्गर देन द किंग। लेकिन तब भी इंग्लैंड के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि अपर क्लास जो थे उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। फिर उसके बाद 1832 में जाके मिडिल क्लास गॉट द वोट, 1867 में जाके वर्किंग क्लास गॉट द वोट, फिर जाके औरतों को तो वोट मिला बाद में जाके, अमेरिका में मिला 1920 में जाके, इंग्लैंड में भी 1920 में मिला। तो मतलब कहने का ये है कि ये नॉलेज हासिल करना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंग्लिश ऐसे लिखने के लिए और करंट अफेयर्स। So there's this question from Malik and he says कि जी Nation of Nations American history के लिए is it a good book? Nation of Nations जो है it's a very fine book, बहुत अच्छी किताब है और उसको मैंने पढ़ा है Nation of Nations को, और अच्छी किताब है। बस ये है कि थोड़ी सी लेंथी है। देखिए वो बात से आपने ये बात की है, मैंने इसका आंसर सिर्फ आपको देना चाह रहा हूँ कि अमेरिकन हिस्ट्री की जो किताब लिखी हुई है, ये नेशन ऑफ नेशंस जो आपने कही है बुक, उसको पढ़ने के बाद भी लिखी गई है। और इस वक्त सामने मेरे वो नहीं पढ़ी हुई, लेकिन इट्स क्वाइट थिक बुक, और जो है लेकिन वही बात है कि आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज बिल्कुल हासिल होगा। लेकिन फिर ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कई दफ़ा एक थिक बुक को लेकर पढ़ना, उसमें से फिर अपना नोट्स बनाना, लाज़मी होता है कि पढ़ना और चीज़, उसमें फिर क्रक्स नोट्स बनाना, ये वो चीज़ें कई तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए ये बुक जो है दिस इज द रीज़न कि हमारी बुक्स आपको प्राइसी लग रही हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपकी बुक्स एक्सपेंसिव हैं। तो देखिए या तो आप 10, 12, 15 बुक्स खरीदें, वो दैट वुड बी मोर एक्सपेंसिव। तो इस पर बहुत मेहनत हुई हुई, और वंस यू हैव दिस तो दिस इज ऑल दैट यू नीड। उसके बाद फिर आपको कुछ और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो मैंने बताया आपको, एक स्टूडेंट ने पढ़ लिया नेशन ऑफ नेशंस, उसने किसी और ने कोई और पढ़ ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने नेशन नेशंस का जिक्र किया जो कि फॉरेन ऑथर की बुक है। लेकिन ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो उनसे वो तो यहाँ लोकल पब्लिशिंग की किताब पढ़ते हैं या कि अमेरिकन हिस्ट्री की, और फिर उनके आगे से रिजल्ट जो आते हैं वो फिर हमें सबको पता है। लेकिन ये किताब जैसे मैंने बताया, ये नेशन ऑफ नेशंस क्या, इस तरह की कई किताबें पढ़ने के बाद फिर देखा गया है कि नेशन ऑफ नेशन में कौन सी काम की बात है, उसमें कौन सी काम की बात है, फिर लिखने के बाद फिर ये किताब आई है। इसलिए आपको फिर एक किताब ही पढ़ना काफ़ी, इंस्टेड ऑफ जैसे सर ने कहा कि न्यूमरस बुक्स जो सी आप लें और फिर अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे और पैसा फातिमा आपका और इनफैक्ट फिजान और बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं फॉर फीस स्ट्रक्चर, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपने कंपलसरी कोर्स करना है
فل تو اس کے بھی چارجز ہیں. اگر آپ نے انڈیویجول کورسز لینے ہیں وہ بھی آپشن ہے. ہم کمپلسری اور آپشنلز دونوں آفر کر رہے ہیں. فرسٹ 2 months ہم کمپلسری پڑھائیں گے اور اس کو اسکیجولڈ کلاسز ہوگی آپ کی 6 days a week, اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے 2 months کے بعد انشاءاللہ آپشنلز پہ موو کریں گے. یہ کچھ ہمارے کویشچنز ہیں جو محمد الطاف سرور از آسکنگ کہ جی پولیٹیکل سائنس, انوائرمنٹل سائنس, پنجابی, پبلک ایڈ اینڈ کرمنالوجی, یہ کیسا کمبینیشن ہے؟ اچھا کمبینیشن ہے اور اٹس نائس کمبینیشن. لیکن بس پولیٹیکل میں بھی تھوڑا آنا ہی چاہ رہا ہوں آپشن سبجیکٹس کی طرف. میں نے پہلے بتایا آیا, پھر میں بتایا اس میں امریکن ہسٹری, پھر تھرڈ جو ہے جی اس میں آپ انوائرمنٹل سائنس یا جینڈر اسٹڈیز چونکہ ایک ہی گروپ میں آتے ہیں ان میں سے آپ ایک رکھ لیں. جینڈر اسٹڈیز یہ ہے کہ جینڈر اسٹڈیز ایک ریلیٹیولی چونکہ شارٹر سبجیکٹ ہوگا, اس میں آپ نے صرف اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں, سمجھنا, اور آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. جبکہ انوائرمنٹل سائنس کے اندر جو ہے آپ کو سائنٹیفک کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر کرنے پڑتے ہیں, اور یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا جن کو تھوڑی سائنس کی سینس ہے. تو بہرحال دونوں اچھے سبجیکٹ. سملرلی آپ اگلا گروپ جو ہے ایک اس میں سے کرمنالوجی کا اچھا سبجیکٹ ہے اور وہ بھی اسکورنگ سبجیکٹ ہے. کرمنالوجی کی بکس بھی پوچھ رہے ہیں جی, کرمنالوجی کی بکس جو ہیں جن اسٹوڈنٹس کو چاہیے ہوں گی ان کو ہم پرووائڈ کریں گے. ارشد خان آپ نے انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ آئی ہیو گاٹ 80 marks جسٹ پریپیئرڈ لیکچرز بائی سر حماد. آپ کس سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں, کس سبجیکٹ میں آپ کے 80 marks آئے ہیں؟ چلیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سبجیکٹ کون سا ہے. لیکن بہرحال اس کے علاوہ جو ایک لاسٹ گروپ ہے اس میں سوشیولوجی, اس میں جرنلزم یا پنجابی, یہ تینوں اچھے سبجیکٹس ہیں, ان میں سے کوئی آپ ایک رکھ لیں. تو یہ جی بایولوجی کے لیے بھی زہرا منظور پوچھیں کہ جی بایولوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کون سے کمبینیشنز رکھ سکتے ہیں؟ بایولوجی میں کیا کیا شی از جسٹ ریٹن کہ جی دیکھیں جو سائنس اسٹوڈنٹس ہیں وہ چاہے بایولوجی کے ہوں یا کوئی اور ہوں, سوائے انجینئرنگ کے یا جنہوں نے ماسٹرز کیا فزکس میں, وہ فزکس رکھ لیں, ان کے لیے بہتر ہوگا. یا جنہوں نے لائک ماسٹر میتھس میں کیا صرف وہ میتھس رکھ لیں. 2 میتھس رکھنے پڑتے ہیں گروپ 2 میں سے, چونکہ گروپ 2 وہ گروپ ہے جس میں 2 سے پورا کرنا پڑتا ہے چاہے 100 کیوں. باقی کسی گروپ میں آپ ایک سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. فراز آپ نے ایم کام کیا ہوا ہے تو اس کے لیے آپشنلز ڈیفینیٹلی اگر آپ کا اچھا اسکور ہے تو پھر آپ بزنس اسٹڈیز رکھیے. اس کے ساتھ آپ نے مرکنٹائل لا بھی پڑھا ہوگا ایم کام میں, آپ اس کے ساتھ کمبینیشن رکھیے. جی یہ جو ایک چونکہ سیر از ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن, تو جو اس میں کمبینیشن ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے ایم کام کیا ہے یا اے سی سی اے کیا ہوا, ان کے لیے ڈفرنٹ کمبینیشن ہے. جیسے کہ اکاؤنٹنگ 200 کا ہے, 100 کا بزنس ایڈمنسٹریشن, 100 کا مرکنٹائل لا, یہ 400 ہی ہو گئے. باقی 200 آپ کوئی رکھ لیں, ایک امریکن ہسٹری رکھ لیں, اور ایک چاہے آپ جینڈر اسٹڈیز رکھ لیں یا سوشیولوجی رکھ لیں. اس لیے وہ کمبینیشن 600 گئے. لیکن جہاں تک دیکھیں اس میں کوئی اسٹوڈنٹ پولیٹیکل سائنس رکھنا چاہتے ہیں, ایگزیکٹلی یہ بلاول پولیٹیکل سائنس ایک بہت اچھا سبجیکٹ ہے, اور لیکن اٹس ٹو لینتھی, اور اس لیے جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں پھر اتنا لینتھی سبجیکٹ کئی دفعہ نہیں پڑھتے. جیسے میں نے کہا اس کی جگہ آئی آر جو ہے اس کا 60% کورس تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, تو باقی 40% کورس آپ کا رہتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ہی یوزفل ہے. اور لیکن بہرحال اگر آپ پولیٹیکل سائنس جو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک اچھا سبجیکٹ ہے, اس میں لیکن لینتھی ہے. جی سو بلاول علی شیخ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کمبینیشن پولیٹیکل سائنس, کرمنالوجی, یورپین ہسٹری, جینڈر اینڈ سندھی, یہ اچھا کمبینیشن ہے. بس وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ یورپین ہسٹری جو ہے اٹس تھوڑا لینتھی ہوگا, لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو ایک اچھا کمبینیشن ہے. اور دین انعام الحق پوچھ رہے ہیں کہ سوشیولوجی یا پھر گورننس کون سا سبجیکٹ بہتر ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سوشیولوجی اچھا, اس لیے کہ سوشیولوجی جو ہے ایک تو وہ اسکور دے گا آپ کو انشاءاللہ, دوسرا یہ ہے کہ اس کا نالج اچھا ہے, اور وہ نالج آپ کو انگلش ایسے میں کام آ سکتا ہے. گورننس کا شاید اتنا آپ کو کام نہ آئے. ارشد خان کے جی یو ایس ہسٹری میں 80 مارکس آئے ہیں اور انہوں نے حماد کی بک پڑھی ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں آپ ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ اس کے 80 مارکس ہیں اور اس نے یہی بک پڑھ کے جو ہے اس کے 80 مارکس آئے ہیں. اچھا جی, سو پولیٹیکل سائنس کی بک سجیسٹ کریں, اظہر جلبانی پوچھ رہے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل سائنس کی ویسے تو ہمارے پاس بہت سی بکس ہیں جو فورن آتھرس کی ہیں, اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے پولیٹیکل سائنس تو وہ پھر جو کلاس لیکچرز ہوتے ہیں ان میں ہم ان کو پڑھاتے ہیں, اور میں خود ہی ان کو
پڑھاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر لیکن چونکہ وہ ہمارے ابھی ہم جو بکس ہیں فورن آتھرز کچھ ایسی ہیں جو ابھی ہم نہیں بتا سکتے, لیکن میں آپ کو فورن آتھرز کی کچھ 1-2 کتابیں بتاتا ہوں. ایک جوڈ ہارمن جو فیمس بک ہے جو آپ کو آرام سے مل سکتی ہے, وہ جوڈ ہارمن کی ہے, اور تو یہ آپ پہلے لے کے پڑھیں اور انشاءاللہ اس میں کافی آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جوڈ ہارمن کی جیسے بک ہے یہ تو بیسیکلی فلاسفرز کے بارے میں ہے, لیکن اس کے علاوہ پھر کچھ ایسے ٹاپکس بھی ہیں جو کہ اس میں ان کی تھیری ہے پولیٹیکل سائنس, اور تھیری آف پولیٹیکل سائنس پڑھنے کے لیے تو آپ جو ہے چونکہ زیادہ تر جس میں بکس فورن آتھرز کی ہیں وہ اس تھیری کے بارے میں اتنی نہیں ملتی پاکستان کے اندر, اس کے لیے پھر آپ کو کچھ انڈین آتھرز کی بکس ایک تو ہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہوتی ہیں. اچھا جی, سو محمد عامر از آسکنگ کہ انجینئرنگ کا کمبینیشن کیا ہے, تو حماد himself is an engineer also, تو حماد آپ بتائیے کہ انجینئرنگ کے لیے دیکھیں انجینئرنگ جو ہے اس کے لیے جو سبجیکٹس ہیں اس میں پہلے یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے فزکس رکھنی ہے تو وہ پھر اچھا سبجیکٹ ہے, لیکن اس کے لیے اچھے کانسیپٹ کلیئر کرنے پڑیں گے آپ کو. اور دوسرا پھر وہی میں نے جیسے کہا IR ہے 200 کا, 400 یہ ہو گیا, اور باقی 100 کے آپ رکھ لیں, ایک انوائرمنٹل سائنس رکھ لیں, ایک کرمنالوجی رکھ لیں, آپ کے لیے اچھے ہیں. چودھری طاہر اصغر, آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, تو یوزلی جتنا ہمارا ایکسپیرینس ہے جو آپ نے کمپیوٹر سائنسز ہے اس میں بہت تھوڑا پارٹ ہے جو آپ کو ہیلپ کرے گا, تو وی سجیسٹ کہ آپ کمپیوٹر سائنسز کے بجائے دوسرے سبجیکٹس کو چوز کریں, کیونکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بعد جو پیپر آپ دیکھتے ہیں, آپ پاس پیپرز ریویو کریں تو اس میں بہت تھوڑا پارٹ جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. جی, تو ہمارا بھی کوشچنس کریں یا آپ بتائیں گے کچھ اور؟ تو یہ میں نے آپ کو کافی اس میں امید ہے کہ آپ کو اس کا آئیڈیا مل چکا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو لیکچرز ہیں یہ والے جو آپ آن لائن اگر اس میں لیتے ہیں ایڈمیشن, تو جو لیکچرز ہمارے ہیں یہ بہت ہی کمپریہنسولی ماشاءاللہ ڈیلیور کیے گئے ہیں, اور ہر ایسپیکٹ جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے, اور اس لیے دیٹ وڈ بی سرٹنلی بینیفیشل. اور اس کے علاوہ جو ہے کویسچنز اگر آپ کے ہیں تو میں ان کو سائمہ آنسر اظہر کر دیتا پوچھ رہی ہیں کہ ایسے پریپریشن کے لیے بک کون سی اچھی ہے, تو حماد نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ایسے کے لیے کوئی CSS ایسے از ڈفرینٹ فرام ادر لٹری ایسیز. جیسے لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے رائٹنگ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. اگر آپ بات کر رہے ہیں CSS کے لیے تو اس میں سب سے کروشل ہے آپ کا نالج کرنٹ افیئرس کا, اور اس کے لیے ہمارا جو آن لائن کورس ہے اس میں آپ نے دونوں چیزوں پر فوکس کرنی ہے. کرنٹ افیئرز آپ کا نالج بلڈ کرے گا, اور ایسے رائٹنگ کا کورس آپ کو اس نالج کو ریپروڈیوس کرنا سکھائے گا. اس میں یاد رکھیں انگلش ایسے کے اوپر کوئی کتاب اویلیبل نہیں ہے, یہ آپ یہ ذہن رکھیں. آپ مارکیٹ میں آج اس میں پہلے کہا انگلش ایسے جائیں گے, مارکیٹ سے لکھا ہوگا انگلش ایسے فار CSS, وہ سب پیتھیٹیکلی ریٹن ہے, ان کے بیکار ہیں وہ. اصل چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لکھنے کے لیے آپ کو نالج چاہیے, اور ایسے لکھنے کا نالج لہٰذا انگلش بہتر ہونی چاہیے تھوڑی, اور نالج بھی چاہیے, لیکن نالج کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے کرنٹ افیئرس, اس کے لیے اگر IR بھی ساتھ ہے تو پھر بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نالج بڑھے گا, اور نالج بڑھنے سے ہی آپ ایسے لکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اچھا, اب کویشچنس تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں. ابھی ہمارا ویبینار کافی آلریڈی لمبا ہو گیا, ہمیں لگتا ہے ہم آج سیشنز دوبارہ بھی رکھنے پڑیں گے. ابھی کچھ کویشچنس جو براڈ کویشچنس ہیں ہم ان کو آنسر کر لیتے ہیں. تو ایک تو پوچھا گیا ہے کہ جی جوائن کیسے کریں. تو جوائن کرنے کا طریقہ ہے, ابھی فی الحال بیکاز آف کرونا آؤٹ بریک ہماری اکیڈمی بند ہے. جب حالات نارمل ہوں گے تو آپ یہاں پر ریگولر کلاسز لے سکیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ آن لائن ہمارے کورسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کا پروسیجر یہ ہے کہ 9 مئی از دا ڈیڈ لائن فار ایڈمیشنز. اس کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ پر جائیں گے, اس پہ سارے کورسز دیے ہوئے ہیں, فی اسٹرکچر دیا ہوا ہے. ویب سائٹ ہے جی CSSofficersonline.com. وہاں پر جا کر آپ رجسٹر کریں گے. ہمارا ہیلپ ڈیسک دے ول کانٹیکٹ یو. اگر آپ شام کو کریں گے تو دا ویری نیکسٹ مارننگ, اگر آپ صبح کریں گے تو اسی دن آپ کو کال آ جائے گی, اینڈ دے وڈ ٹیل یو ایوری ڈیٹیل جو ریکوائرڈ ہے. آپ کو بینک ڈیٹیلس دیے جائیں گے جس میں آپ ڈپازٹ کریں گے. کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہمارا کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ بھی آپریشنل ہو جائے گا, سو آپ آن لائن ٹرانزیکشن بھی کر سکیں گے. سو ونس یو جوائن دیٹ کورس تو آپ کو یوزر نیم اینڈ پاسورڈ دیا جائے گا. آپ اپنے پورٹل میں ایکسیس کریں گے, اینڈ دیر یو گو, آپ اپنی آن لائن اسٹڈی اسٹارٹ کر سکتے ہیں.
اچھا جی، سو ایسے رائٹنگ کے بارے میں ہمارے بہت سارے کویشچنس ہیں، کچھ آپ نے جواب دے دیے ہیں. مصباح پوچھ رہی ہیں جی، میکسیمم ایج لمٹ اباؤٹ گورنمنٹ امپلائیز کیا ہے؟ سی ایس ایس کی جو ہے گورنمنٹ امپلائیز کی ایج وہ ہے 32 اور وہ ہے اگر آپ میں 2 years کنٹینیوس سروس ہو تو، اور پی ایم ایس والوں کے لیے وہ 35 ہے اگر کنٹینیوس سروس 4 years ہو تو. بہت سارے اسٹوڈنٹس جس میں جویریہ ہے، علی شرازی ہیں، اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم چاہیے ہمیں اگر ہم سی ایس ایس کی تیاری اسٹارٹ کرتے ہیں، اور کیا کوئی ایوریج اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سی ایس ایس کو کلیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات ہے آپ نے آپ کو ایوریج نہ سمجھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ایوریج نہیں ہیں، اس لیے ایوریج آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ سم ہاؤ آپ کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ شاید پھر اچھا نہیں رہا ہوگا، یا آپ کو کسی نے پراپر جو ہے وہ آپ کی سوشلائزیشن نہیں کی. اور میں بات کر رہا ہوں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی. آف کورس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ محنت کر سکتے ہیں اور آپ میں پیشن ہے کرنے کا کچھ زندگی کے اندر، تو آپ ابھی کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ اپنے ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ مطلب ہم ان اکیڈمیز کی طرح نہیں ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ڈرائیں کہ دیکھیں جی آپ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، مطلب ہم جو ہے 30 مار خان یا بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ریئلٹی بتاتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہر انسان کر سکتا ہے. میں اگر کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ہر انسان کر سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مجھے صحیح گائیڈنس ملی ہوگی، میں نے صحیح ڈائریکشن کی طرف موو کیا ہوگا. لیکن جن کو صحیح گائیڈنس نہیں ملتی، صحیح ڈائریکشن کی طرف موو نہیں کرتے، ان زندگی میں مسائل کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے. لیکن جو ان کو ڈائریکشن ملتی ہے صحیح، لازمی بات ہے وہ زندگی میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اس سے پہلی بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ نہ سوچیں. اور ایک ان کے بعد کیا بات تھی؟ یہی کوشچن پوچھ رہے ہیں. تو حماد از رائٹلی سیئنگ دس کہ آپ کو ڈونٹ لیٹ ادرز ٹیل یو کہ آپ زندگی میں کیا کر سکتے ہیں. آئی ہیو سین اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس کمنگ اپ ٹو می اینڈ ٹیلنگ می کہ ادرز آر ٹیلنگ دیم کہ وہ نہیں کر سکتے. یہ میں تھوڑا اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس کئی اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا جی کہ سنا ہے جی لوگ کہتے ہیں تو یہ تم نہیں کر سکتے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ تمہیں کس نے کہا ہے کہ نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا جی فلاں فلاں کسی نے کہا. تو میں نے کہا یہ 2 ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہہ سکتے ہیں. ایک وہ ہے جس نے سی ایس ایس نہیں کیا، اور ایک ہے جس نے سی ایس ایس کیا ہے. جس نے نہیں کیا وہ تو خود نہیں کر چکا، تو آپ کو کیا کہے گا کہ آپ کیا کر جائیں گے؟ اور اس نے کیا ہے وہ آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن اس کے لیے راستہ ڈائریکشن چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آن لائن کورسز ہم نے شروع کیے ہیں یہ 4 مہینے کے حساب سے اس کو پلان کیا گیا ہے. اب اسٹوڈنٹ کی کویشچن یہ تھا کہ کتنا ٹائم چاہیے، تو مقصد 4 مہینے کا پلان کیا گیا اور بہت ہی کمپریہنسولی اس کو جو ہے پلان کیا گیا ہے. اور اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے سن لیتے ہیں تو آپ کو ڈائریکشن مل سکتی ہے. آپ کو ایک ڈائریکشن ملے گی کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس کے اندر جو دیا گیا ہوگا اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اسے بہتر کرنا ہے، اور جو ہمارا مٹیریل ہم دیں گے انشاءاللہ اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ 4 مہینے کے اندر بھی سارا کچھ جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. جی تو ناؤ از دا ٹائم کہ جو ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا ان دا بگننگ کہ ہم آپ کو ایک یوزر نیم اور پاسورڈ دیں گے جس سے آپ ایک لیکچر جو ہے وہ ایکسیس کر پائیں گے اور ایکسپیرینس کر پائیں گے کہ یہ کورس کیسا ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ اسٹیپ از کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ پہ جانا ہے وچ از cssofficesonline.com. وہاں پر آپ کو دکھے گا ایک اسٹوڈنٹ لاگ ان، اور آپ اس کو کلک کریں گے، آپ کے پاس پورٹل ایکسیس آ جائے گا. یوزر نیم آپ نے یوز کرنا ہے 1222. اوکے 1222. اوکے دیٹ از یور یوزر نیم. اور آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ ہے Pakistan@123. پاکستان کا P کیپٹل ہے، Pakistan@123. سو آپ کا یوزر نیم ہے 1222 اور پاسورڈ ہے Pakistan@123. یہ آپ نے کدھر یوز کرنا ہے؟ آپ نے ویب سائٹ پہ جا کے اسٹوڈنٹ لاگ ان میں یہ یوزر نیم اور پاسورڈ دینا ہے، اور آپ کے پاس 1 دن کا ٹائم ہے. ہم کل شام تک یہ ایکسیس آپ کو اویلیبل کی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیے اور ہمارے کورس کو ایکسپیرینس کریں. اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اس سیمینار میں. ماشاء اللہ وی گاٹ ونڈرفل رسپانس. اور آپ جب ہمارے اس کورس کو ایکسپیرینس کریں گے تو ڈو گیو اس دا فیڈ بیک. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. اور جو ہے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس سیمینار اور ویبینار کو اٹینڈ کیا. ہوپ فلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری اس ایفرٹ سے آپ جو ہے زندگی میں کچھ حاصل کر کے کچھ بن سکیں.
And we are here to facilitate you. ہاں دوسری بات ہے کہ جو آن لائن کورسز بھی ہیں یہ اس طرح کا کورس نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا. اس میں بہت سا پریکٹس مٹیریل بھی آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ, اور اس میں روٹین ٹیسٹ بھی اس کے اندر, This is different from anything that you've already seen. روٹین ٹیسٹ بھی ہوں گے, اور اس پہ آپ کو ایک فیڈ بیک بھی ملے گا انشاءاللہ. اور آپ جو ہے جیسے سیر نے کہا کہ آفٹر 10 days اور فورٹ نائٹ آپ کو جو ہے لائیو سیشن میں بھی کچھ مسائل آپ کے جو ہوں گے اگر پھر بھی تو ان کو ریزالو کیا جائے گا, ریڈریس کیا جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. Thank you.